حضرت اس پہ پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ جو حاضری ہے اس کو شرعی طور پہ سمجھنا کتنا مشکل یا آسان ہے؟ بالکل آسان ہے، اور یہ ایک صحابی رسول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صبح کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی، اور یہ وہ صحابی ایک جنگ میں نا حضور نے فرمایا کہ میں کون ہے وہ شخص جو میری اس تلوار کو لے کر جائے گا، تلوار کا حق ادا کرے گا۔ یہ کھڑے ہو گئے، جی حق کس طرح ادا کرنا ہے؟ کہا اس سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ اس کے آگے دندانے پڑ جائیں، ٹیڑھی میڑھی ہو جائے۔ تو انہوں نے لیا تھا، فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے۔ خیر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ رات کو میں گھر میں سویا تھا تو ایک بہت بڑی بلا میرے گھر میں آ گئی، تو میں نے دیکھا تو اس کا جسم بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور میں قریب ہوا تو اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے چیخو پکار شروع کر دی۔ تو میں بڑا ڈر سا گیا، اور میں نے کہا صبح حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو فرمایا کہ یہ لکھو۔ وہ حضور نے پورا ایک تعویذ لکھوایا، وہ جو خط ہے، جی ہاں پورا تعویذ لکھوایا، اور فرمایا کہ ہم اکثریت میں ڈنائی کرتے ہیں، جی ہاں وہ یہ کمزور ہے۔ جی ہاں حضرت ابو دجانہ کی روایت فرما رہے ہیں آپ؟ جی ہاں بالکل ایسی، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔ اور آپ نے وہ خط لیا، آ کر اپنے سرہانے کے نیچے رکھا، تو رات کے وقت میں چیخو پکار کی آوازیں شروع ہو گئیں کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ یہ صبح ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ وہ تو چیخو پکار آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا وہ تعویذ اٹھا لو، انہوں نے آئندہ کبھی نہیں آنا، اگر تعویذ رکھو گے تو یہ اسی طرح ساری چیخو پکار پورے علاقے والے ان کی سنتے رہے۔ کیا بات! تو یہ حاضری کا معاملہ بھی یہاں سے کلیئر ہو گیا کانسیپٹ، اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر چیز جو اس طرح کی ہو، کوئی حاضری ہو، کوئی جنات تنگ کر رہے ہیں، ان کا علاج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ آپ آئندہ آپ نے بالکل اتنی دور نہیں میرے سے بیٹھنا۔